السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلبشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز دے دی ہے۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کی بات سننا ہے، مسائل کے حل کا طریقہ مشاورت ہے، بلوچستان کے مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل ہونے چاہیے، شناختی کارڈ کی بنیاد پر کسی انسان کا قتل سفاکیت کی انتہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے وطن دشمن ممالک ہیں۔ وزیر اعظم نے نوید سنائی کہ کراچی سے چمن تک کی خونی سڑک کے نام سے مشہور N25 کو شارع امن بنا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت، جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں۔ کہ یہ احساس ہے، یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے۔ فتنہ الخوارج جو کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے، جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں N25، وفاقی حکومت نے فیلڈ مارشل آصف منیر سے میں نے مشورہ کیا، اور بلوچستان کی جو سڑک ہے جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ، کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت نے ملاقات کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف صوبے کے عوام کے ہاتھ میں ہے، دشمنوں کے عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل فیصلہ کن رد عمل سے ناکام بنائیں گے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے ملک دشمنوں کو دو ٹوک بتا دیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں کہنا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ بلوچستان باصلاحیت، پرعزم، محب وطن اور باوقار عوام کی سرزمین ہے۔ دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام، ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ریاست کے غیر متزلزل، پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مضبوط عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بلوچستان میں امن و استحکام، سرمایہ کاری کے فروغ اور صوبے کے انسانی و قدرتی وسائل کو عوام کی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات ایک بار پھر سے مہنگی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 81 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ فی لیٹر قیمت 341 روپے 59 پیسے ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ کیا گیا۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 368 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 24 اگست تک نافذ العمل رہے گا۔ حکومت کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، جلد ہڑتال کی کال دیں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف دھرنے سے خطاب میں انہوں نے کہا، وزراء کہتے ہیں کہ ہم لیوی ختم نہیں کر سکتے، تو ہمارا جواب ہے کہ ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے۔ IPPs کے خلاف کامیاب جدوجہد کی تو بجلی کے پر یونٹ پر 8 سے 10 روپے کم ہوئے۔ لیوی ختم نہیں کر سکتے، ہم دھرنا ختم نہیں کر سکتے، ہم احتجاج ختم نہیں کر سکتے، ہم لانگ مارچ ختم نہیں کر سکتے، ہم ہڑتال ختم نہیں کر سکتے۔ میں حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی ہٹ گرمی نہیں چھوڑی اور اسی طرح یہ پیٹرول بم گراتے رہے تو پھر ہمارے بس میں بھی کچھ نہیں رہے گا۔ جب ہم نے IPPs کے خلاف احتجاج کیا، شروع میں اسی طرح کہتے تھے کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی، آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم دھرنا بھی ختم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آج دوبارہ خبر جاری کی ہے کہ یہ 6-7 IPPs کے معاہدے منسوخ ہوئے، اس سے خزانے کو ٹریلینز روپیز میں جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ 8 سے 10 روپے فی یونٹ الحمدللہ ہم نے بجلی کم کروائی ہے، نکلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔
बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें फैसले को कानूनी गलतियों पर मबनी और प्रिजन रूल्स 1978 के मुनाफी करार दिया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कवानीन के तहत कैदी का इलाज सिर्फ सरकारी या जेल अस्पताल में ही हो सकता है और प्राइवेट अस्पताल या मर्जी के डॉक्टर से इलाज और गैर मुल्की कॉल्स की इजाज़त देना सिक्योरिटी खदशात और आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। चीफ कमिश्नर को फरीक बनाए बगैर और मेडिकल माहिरीन की राय लिए बगैर फैसला सुनाने को आइन के आर्टिकल 10A के मुनाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया ही नहीं गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बड़ा इंकशाफ। कहा कि शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की, जिसके बाइस तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में करवाया गया। वहाँ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। बानी पीटीआई को अदालती हुक्म पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय पिम्स ले जाया जाने पर पार्टी क़यादत सरापा एहतजाज है। पीटीआई ने हुकूमत पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने सूरत हाल में साजिश की बू भी सूंघ ली। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का केस। पीटीआई ने हुकूमत पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अदालती हुक्म अदुव्वली करके करोड़ों अफराद के जज्बात मजरूह किए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको इन लेटर इन स्पिरिट उसकी वायलेशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट के लेटर में बड़ा कैटेगरिकली लिखा था कि उसको आप शिफ्ट कर ले। वो उसकी एक टीम बनेगी, उस टीम में डॉक्टर रुज़मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब उसके मेंबर होंगे, उनके टेस्ट होंगे और फिर उसका इलाज होगा। दोनों चीज़ें नहीं हुई है, ना उस हॉस्पिटल में लेके गए। सैनट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करके अदालत को धोखा दिया। उनकी तारीख धोखों से भरी पड़ी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा, जब भी डायलॉग का माहौल बनता है, रात के अंधेरे में कुछ काली भेड़ें सूरत हाल सबोताज कर देती है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश किए जाने का दावा करते हुए सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि इस मामले को सियासी बनाना बददियानती है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने एक्स पर बयान दिया कि बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के दौरान उनकी बहन उस्मा खान उनके साथ मौजूद रहीं। बानी के तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल हो चुके। लीगी सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने को सियासी ड्रामे का नाम दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।